وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هي سنة أبيكم إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز موقر علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خدا کا بندہ بن کر زندگی گزارنے میں ہے. بندہ بن کر پیدا ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بندہ بنتے ہوئے اپنے جیون کو، اپنی زندگی کو گزارنا اور بندہ بنتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ تو انسان کے بس میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے ایمان والو، موت تک میرے بندے ہو کر. مسلم کا معنی ہی ہوتا ہے خدا کا بندہ بن کر زندگی گزارنا. یہ مسلم کا معنی اصل یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد کے طور پر ہم یہ ایام گزارتے ہیں، اور حج کے جو ارکان، افعال اور عبادتیں تقریباً ان کی نقل میں ادا کی جاتی ہیں، ان کی یا ان کے اہل خانہ کی، بالخصوص قربانی کی جو عبادت ہے. اسی لیے دیکھیے اس لفظ میں ہی ہمارا پورا بیان آئے گا کہ قربانی ایک عبادت ہے، فارمالٹی نہیں ہے. وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. اور بعض عارفین نے، ارباب بصیرت نے بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ ابراہیم کے لیے مینڈھا ان کے بیٹے کا بدل بن کر آیا تھا. تو جیسے ابراہیم کو مینڈھے کی شکل میں جانور قربان کرنے کے بدلے میں بیٹے کے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، ویسے مسلمانوں کو جانور قربان کرنے کے بدلے میں بیٹا قربان کرنے کا بدلہ ملے گا. عجیب بات بزرگوں نے لکھی ہے. اس لیے کہ مقصد وہاں بھی مینڈا ذبح کروانا نہیں تھا، بیٹا ذبح کروانا نہیں تھا. مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال والے حضرت شیخ مولانا زکریا کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا، شاہ عبد القادر رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا، عرب و عجم کے بزرگوں کی نسبتیں حاصل کی. انہوں نے اپنی ایک کتاب جو ہمارے مدرسوں میں عربی اول میں قصص النبیین کے نام سے پڑھائی جاتی ہے،
لیکن اس میں ایک جملہ بہت قیمتی لکھا ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کے قربان کرنے کا حکم دے کر بیٹا قربان کروانا چاہتے ہی نہیں تھے. وہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا نبی اپنے بیٹے کی محبت کو عظیمتا پرائیورٹی دیتا ہے یا میری محبت کو پرائیورٹی دیتا ہے. خدا کو یہ دیکھنا. اب ذرا فلسفہ سمجھو. قربانی کے جانور میں بھی ذبح کرتے وقت چھری ہماری نگاہوں میں چلتی ہے جانور کے گلے پر، لیکن شریعت کی نظر میں یہ چھری چلتی ہے ہماری محبت پر. جو اس جانور کے ساتھ ہماری محبت قائم ہو گئی ہے، لیکن معاف کیجیے اب وہ دور ختم ہو گیا. اب جانور کو گھر کے باہر پالنا باندھنا نہ اس زمانے کے جنریشن کو پسند ہے، نہ بچوں کو اس کا کوئی استحبار ہے، بلکہ نعوذ باللہ کچھ لوگ تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. یاد رکھو، کان کھول کر ایک مسئلہ عقیدے کے قبیل کا سن لو کہ اگر کسی عبادت کو معمولی سمجھا یا کسی عبادت کو بوجھ سمجھ لیا اور اس کو بوجھ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی تو آدمی کے ایمان کے داؤ پر لگ جانے کا خطرہ رہتا ہے. آج کل کی نسل، آج کل کی نئی بیاہ کر کے آئی ہوئی عورتیں یہ قربانی کے نام سے ہی جی چراتی ہیں. کبھی کبھی مرد قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا گھر میں بوڑھا آدمی جو ہے جس نے اس زمانے میں اپنے کچے گھروں میں بھی قربانیاں کی، اور اس کے لیے تو میں نے خود بچپن میں دیکھا ہمارے ننیال منوبر میں قربانی ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ لڑکی کو، داماد کو، پوتوں کو، نوازوں کو اور رشتے داروں کو، چاہے وہ احمد آباد تک رہتے ہوں، سب کو بلایا جاتا تھا کہ اپنے یہاں دوسرے دن قربانی ہے، آؤ. سب جمع ہوتے تھے اور اس کو عبادت سمجھ کر ادا کیا جاتا تھا اور عید سمجھ کر اس میں خوشیوں کا اظہار ہوتا تھا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، کلیئر بات کر رہا ہوں، جو قوم اپنا شعار کھو بیٹھتی ہے، اپنی پہچان اور اپنی علامت کھو بیٹھتی ہے، اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی پر سے کھو دیتا ہے. یہ قربانی ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک شعار ہے. گوشت کھانے کے لیے ہے ہی نہیں یہ قربانی، وہ تو خدا کی مہربانی. میں کل بخاری شریف کے سبق میں وہاں ترکے سے سمجھا رہا تھا کہ نام اللہ کا کام ہمارا ہو رہا ہے. ورنہ دیکھو میں آپ کو ایک ایزی سیمپل اور مثال دوں. زکات ہماری ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے. صدقہ ہم نکالتے ہیں، ہم اس کو نہیں کھا سکتے. لیکن یہ قربانی کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں اللہ کے خاطر، لیکن ہم خود اس کو کھا سکتے ہیں. وہ کھا سکتے ہیں نہیں، اس کو مستحب بلکہ حضور کا پسندیدہ عمل قرار دیا گیا کہ اس دن عیدگاہ میں جانے سے پہلے بھی کچھ وقت کھاؤ. سب سے پہلے تمہارے پیٹ میں اس دن لقمہ میرے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا جانا چاہیے. کتنا بڑا انعام ہے. اور بعض عارفین نے وہاں لکھا ہے کہ عید الفطر میں عید سے پہلے کچھ کھا کر جانا پسندیدہ عمل ہے، اور بقرعید میں کچھ
کچھ نہ کھا کر جانا یہ پسندیدہ عمل ہے تاکہ اس قربانی کا شوق پیدا ہو، انتظار پیدا ہو، طبیعت میں اشتیاق پیدا ہو۔ اور ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جن کا مزار ممبئی کے ماہیم میں ہے، وہ مفسر کا نام ہے علامہ محائمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، رئیس المفسرین حضرت مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تفسیر محائمی کا ایک ایک جملہ الہامی ہے۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے، علامہ محائمی نے، کہ عام دنوں میں جو گوشت کھاؤ گے وہ عادی گوشت ہوگا، وہ نارمل گوشت ہوگا، اگرچہ اس گوشت پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، نہ پڑھو تو وہ گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن قربانی کا گوشت عادت نہیں ہے، عبادت ہے، اور عبادت کا ذوق حلاوت کا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اور ایک روایت میں اسی طعم الایمان کو حلاوت کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ باقاعدہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی تشریح کی کہ باقاعدہ اس کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی میٹھی چیز کو زبان پر رکھو اور اس کے ٹیسٹ کا احساس ہوتا ہے، تو ایسے تین چیزیں جس میں ہوتی ہیں اس کو ایمان والی زندگی گزارنے میں ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ حلاوت ایمان کی مراد بعض شعراء نے یہ لکھی کہ اس کو ایمان والی زندگی گزارنے میں اور طبیعت کو شریعت کے تابع کر دینے میں اتنا ٹیسٹ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز اس کو زندگی میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ایک مرتبہ جس نے اچھا ٹیسٹ لے لیا ہو پھر اس کی زبان پر کوئی دوسری چائے چڑھتی نہیں ہے، چاہے وہ چائے پینے کے لیے اس کو یہاں سے بڑودا یا سورج جانا پڑے، یہ منہ کو ٹیسٹ لگ گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف کی ویاخیا کیا ہے، صوفیزم کسے کہتے ہیں؟ میرے آپ کے جیسا کوئی ہوتا ادھورا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ 1000 دانے کی تسبیح پڑھ لو اور پھر جو ہو سو ہو دیکھا جائے گا، تصوف ہو گیا۔ کتنی زبردست انہوں نے طریقت، حقیقت، شریعت، معرفت سب کے مجموعے کو جمع کرتے ہوئے آدھی سطر میں جواب دے دیا تھا کہ طبیعت کے تقاضے شریعت کے تقاضوں کے تابع ہو جائے تو آدمی دنیا کا سب سے بڑا صوفی بن جائے۔ طبیعت کے تقاضے شریعت کے تقاضے کے تابع بن جائے۔ میں نے جہاں سے بیان شروع کیا تھا اب وہاں ہی کو لا کر جوڑ رہا ہوں کہ انسان کا اس دنیا میں کمال بندہ بن کر زندگی گزارنے میں ہے، بندہ ہے۔ اب ذرا سمجھو، سیرت ابراہیمی پر بہت کچھ سن رکھا ہے لیکن یہ بندگی سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خالص بندے تھے اللہ تعالیٰ، جن کے رگ رگ میں صفت اسلام بھری ہوئی، اس لیے حضرت ابراہیم کے اندر اسلام کا لفظ اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمارا نام بھی ایڈوانس میں مسلمان کر دیا۔ 17ویں پارے کے آخری صفحے پر ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، اور قربانی کے بارے میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اور ملت ابیکم کے بعد فرمایا ہوا سماکم المسلمین۔ کہاں سماکم المسلمین؟ پہلے پارے میں اس کا جواب ملے گا۔ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھانے کے بعد مقبولیت کے موقع پر جو دعا کی گئی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا
امتا مسلمۃ. میں نے پرسوں ایک مدرسے میں سیرت ابراہیمی کے جلسے میں کہا سورت کے قریب کہ یہاں ومن ذریتنا کی مراد صرف عربوں کو نہیں لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صرف عرب اگر لیے جائیں گے تو عرب کے علاوہ کسی کا نام امت مسلمہ ہوگا ہی نہیں. اس لیے اس حدیث کا سہارا لینا پڑے گا جس حدیث میں آیا کل مؤمن تقی فہو عالم، کہ جو بھی صفت تقویٰ پر ہوگا وہ نبی کی اولاد میں شمار کیے جانے کے قابل ہے. اس لیے کہ بعض عرب علماء نے لکھا کہ ایک اولاد نسبی ہوتی ہے اور ایک اولاد نسبی ہوتی ہے، ایک ونش پرمپرا والی اولاد اور ایک نسبت والی اولاد. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے میں نسبت نہیں تھی تو فرمایا گیا انہ لیس من اہلک. اب ڈکشنری لے کر بیٹھو گے تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر پریشان ہو جاؤ گے کہ کیا قرآن نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نسب کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں. اس لیے قرآن کریم کو علماء کے بغیر کسی بھی صورت میں نہیں سمجھا جا سکتا. کوئی ڈاکٹر کی مجال نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا بنا ہو اور کتنی ساری کتابیں اس نے الٹ پھیر کر لی ہو، کوئی کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، لیکن مراد ربانی ایک ہوتی ہے الفاظ قرآنیہ اور ایک ہوتی ہے ہمارے رب کی مراد، ہمارے رب کی منشا، ہمارے رب کی چاہت. اس کو وہی لوگ سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے شریعت کو سمجھا ہو، جنہوں نے مزاج نبوت کو سمجھا ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا جو لقب رکھا وہ بھی مسلمہ کا لقب رکھا، امت مسلمۃ. یہ اسلام کچھ ظاہری اعمال و افعال کے ادا کر لینے کا نام نہیں ہے. اس اعتبار سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے سے مسلمان تھے. خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. لیکن پھر بھی وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. وہاں مسلمان بننا مراد نہیں ہے. حضرت ابراہیم اور ہمارا عقیدہ ہے، اس کو بھی سن لو اور دماغوں میں بٹھا لو کہ نبی پیدائشی پختہ عقیدے پر ہوتے ہیں، وہ پیدائشی طور پر معصوم ہوتے ہیں. اگر ان سے کبھی بشریت کے ناطے کوئی چوک ہو جائے، گناہ تو ان سے ہوتا ہی نہیں، گناہ کا تو دور دور تک سوال نہیں. اس لیے کہ نافرمانی، گناہ اور لغزش یہ سب نبیوں سے نہیں ہوتی. چوک ہو سکتی ہے لیکن اس چوک کے ہوتے ہی دستے قدرت اس غبار کو نبی کے چہرے مقدس سے صاف کر لیتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. نبی کی فطرت میں عصمت ہوتی ہے. اگر نبی ہی معصوم نہ ہو تو ہم آئیڈیل کس کو بنائیں گے؟ پھر ہم نمونہ کس کو بنائیں گے؟ سیمپل ہاؤس جو بنایا جاتا ہے بڑے بڑے یہ پلاٹ سسٹم کے اندر، اگر سیمپل ہاؤس میں ہی انگلی رکھنے کی جگہ ہو تو کسٹمر آئے گا ہی. وہ یہ سمجھے گا جب سیمپل ہاؤس میں گڑبڑ ہے تو بعد کے جو مکان بنیں گے اس میں تو اور زیادہ گڑبڑ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو سیمپل اور نمونہ بنا کر پیدا فرماتے ہیں. اور عجیب قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا. کسی دوسرے نبی کو نامزد نہیں کیا گیا، حضرت ابراہیم کو نامزد کر کے اسی طریقے کا اسلوب اور تعبیر ہے سورہ ممتحنہ میں. اس آیت کی طرف پہنچتا ہوں لوگوں کی نظر جاتی ہے 28ویں پارے میں قد كانت لكم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اس کو سمجھانا ہے. سیرت ابراہیمی صرف قربانی کا نام نہیں ہے. سیرت ابراہیمی کا اساسی بنیادی مرکزی پیغام
توحید کو پختگی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا اور ہر ایسے سماج سے بائیکاٹ کرنا، چاہے وہ سماج ہمارے اقربا کا ہو، اعزا کا ہو، ہمارا خود کا اپنا سماج ہو، جس میں شرک کی ذرہ برابر بھی منہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم کی زبانی 16ویں پارے میں یاد کرو، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں میرے اس سماج کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، چاہے میرا باپ بھی کیوں نہ ہو، لیکن میں تو ادعو ربی، اور پختگی، عظمت، حوصلے کی اور اللہ کے ساتھ کی تعلق کی بتلائی، عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ۔ مولانا علی اصحاب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کروڑ درجہ جزائے خیر دے۔ ہندوستان کی 14ویں صدی گزرنے کے بعد کے حالات کو حضرت نے تاڑ لیا تھا، اور ہندوستان کے ننھے منھے بچوں کے لیے قصص النبیین لکھ کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور بت پرستانہ تہذیب کی مخالفت کیسے کی جائے جو آج ہمارے ملک میں ہوا دی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے اشاروں کو سمجھو، آج کے حالات سیم ٹو سیم وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حالات تھے، شرک کے، بت پرستی کے، شمس پرستی کے، یوگا سن کے اور سوریہ نمسکار کے۔ آئیے پڑھیے، آپ کو 7ویں پارے میں ملے گا، فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ یہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، کہ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو شرک کرتے ہوں۔ اور بعد میں وہ جملہ کہہ دیا کہ خدا کو وہ جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم کے صفحات میں رکھا، اور ہر قربانی کرنے والے کو وہ دعا یا وہ جملہ جو بھی کہنا چاہو کہو، ازرو دعا قربانی کرتے وقت پڑھنے کو مسنون قرار دیا۔ کون سا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے آپ کو پورا پورا شریعت کے تابع کر دیا اور اس اللہ کے تابع کر دیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیے ہیں۔ اسلام بندہ بن کر زندگی گزاری۔ اب دیکھو، حضرت ابراہیم خالص بندے تھے، رسول بعد میں بندہ۔ بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت زوردار جواب دینے جا رہا ہوں، مختصر وقت میں کچھ ایک اچھا جواب سکھا رہا ہوں۔ بندے کا کام یہ ہوتا ہے، باس اور سیٹ جس وقت جو کرنے کو کہہ دے بلا آرگیومنٹ کے وہ اس کو قبول کرے، اور وہی باس اور سیٹ 2 منٹ کے بعد اس کام کو چھوڑنے کو کہہ کر کوئی دوسرا کام کرنے کو کہے تو وہ اس پر آرگیومنٹ نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ تو یہ موڈ بنا کر گئے تھے کہ مجھے تو آپریشن کر ڈالنا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں آپ کا ہم آپریشن نہیں کریں گے، دواؤں سے لے آئیں گے۔ اب آپ وہاں یہ ضد کریں گے ڈاکٹر صاحب گھریڑا دوا مانس تو میں آپ کو مجھے تکلیف چلے میں ہوں تم نے تو نہیں ہوگا، تو وہ ڈاکٹر بولے گا اگر میں گدھا ہوں تو مجھ سے بڑا گدھا تو ہے، یہاں سے روانہ ہو جائے، میرے پاس علاج کرنے آیا ہے تو میں جو بولوں گا وہ ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے گولی دوا دی، لیکن پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا دوبارہ علاج کرنا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا۔ دیکھو، جو اچھا مریض ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کے تابع رکھتا ہے وہ آرگیومنٹ نہیں کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو 1 مہینے پہلے آپریشن کرنا بولا تھا، دوا لینے کو کہا تھا، اب آپ پھر 1 مہینے کے بعد آپریشن کا بول رہے ہو۔ ایسا کوئی آرگیومنٹ کرتا ہے؟ اگر ایسا ہی آرگیومنٹ ہوتا رہے تو علاج معالجہ ہوتا نہیں۔ ہمارے یہاں مدرسوں کی دنیا میں ایک جملہ مشہور ہے، مردہ بدستے زندہ، کہ بھائی زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہے، زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہے کون؟ مریض، اور زندہ کون؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر جیسا بولے گا ایسا کرنا پڑے گا۔ میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں مجھے پتھری کا درد اٹھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ مصری اور ایجپشین ڈاکٹر تھا، اس کا موڈ خراب تھا، اس نے کہا وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے کھڑے مجھ کو انجیکشن لگا۔ میں کچھ نہیں بولا، اس لیے مجھے تکلیف تھی،
اور مجھے اچھا ہونا تھا. ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے بندہ بن کر زندگی گزارنے میں عافیت ہے. اب آؤ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم بلا چونو چرا اس کے لیے تیار, اور اس تیار ہونے کو بھی اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا. فلما اسلم وتلہ للجبین, پہلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم اس کے لیے تیار ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی. ہٹاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سائید پر. اب ہم ایک میڈھا بھیج رہے ہیں. بعض ارباب معرفت نے تو اتنی پتے کی بات لکھی ہے کہ یہ قربانی کا میڈا اور جانور حضرت اسماعیل کے بدلے میں آیا تھا اور آسمان سے آیا تھا. لہذا ہر وہ جانور جو بیٹے کے بدلے میں قیامت تک ذبح کیا جاتا رہے گا وہ اسماعیلی نسبتوں اور آسمانی ذائقوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. بہت عجیب بات ہے, یہ باطنی باتیں ہیں. وہ جواب آ گیا آپ کا کہ روزانہ گوشت میں وہ ذائقہ نہیں ملتا ہے جو قربانی کے گوشت میں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, علامہ محرمی نے یہ بات لکھی کہ چونکہ مکمل عشق الہی سے معمور ہو کر اور اللہ کی اطاعت میں سرشار ہو کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اسی لیے تو بندہ ہونے کا امتحان ہے کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے ان علاقوں میں قربانی نہیں ہو سکتی جہاں عید کی نماز ہوتی ہے. حالانکہ عید الاضحیٰ کا عید تو ہو گیا. بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق سورج ڈھل گیا 9 تاریخ کا, 10ویں تاریخ لگ گئی, اور چلو ان کے قول کو نہ مانو تو کم از کم 10ویں تاریخ کو صبح شادی کے بعد تو 10 تاریخ لگ ہی گئی ہے. لیکن نہیں, اس کو حضور نے یہ فرمایا تھا فتح کا شاہ الحمد. ایک صحابی نے آ کر فرمایا اللہ کے رسول کیا کروں میں, تو ایسا سمجھا کہ آج عید کا دن ہے تو میں نے تو عیدگاہ میں آنے سے پہلے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا. تو حضور نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ وہ تمہاری عادت کے مطابق کا گوشت ہے. ہمیں شاۃ الحمی نہیں چاہیے, شاۃ النسکی چاہیے. عبادت والی بکری چاہیے, عبادت والا جانور چاہیے. تو قربانی یہ فارمالٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی طبیعت سے جب چاہیں اس کو کریں اور جب چاہیں کسی کے اوپر لاد دیں. ہمارے گجرات میں اور خاص طور پر بھروچ اور سورت ضلع میں یہ مصیبت آخری 10 سال سے اور خاص طور پر 5 سال سے آئے دن بڑھتی چلی آ رہی ہے کہ اس عبادت کے کرنے سے لوگ جی کترا رہے ہیں, لوگ جی چراتے ہیں. اور گھر کی عورتوں کا ماحول میں نہ گوشت بھاؤتر دیا گھر میں اپنی مغرب ماری لاوا نہیں. یہ عورتوں کا قصور اور مردوں کا قصور یہ ہے کہ سستا ڈھونڈ رہے کہ آپ 25 گڑبڑ میں کون پڑے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دنیا میں کسی بڑے انسان کی خدمت میں جب کوئی تحفہ پیش کرنا ہوتا ہے تو شاپنگ کرنے کے لیے ممبئی تک اور کبھی کبھی دبئی تک جاتے ہیں. امیزون اور فلپکارٹ کو چیک کر کر کے پورا دن گزارتے ہیں کہ ویلیویبل گفٹ دینا ہے, جس سے کہ سامنے والا بھی ویلیویبل ہے, سامنے والا بہت بڑا ہے. تو یہاں تو جس کی خدمت سے گفٹ پیش کرنا ہے وہ تو بڑوں کے بڑوں کا بڑا ہے, یعنی اللہ رب العزت. اس کی خدمت میں جو جانور پیش کیا جائے وہ تو زبردست ہونا چاہیے. ارے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ ہم کو آرام سے بٹھا کر لے جائے. اور بعض لوگوں نے لکھا کہ یہاں رہتے ہوئے قربانی بنگال میں کرا رہے ہو تو پہچانو گے کیسے کہ یہ میری گاڑی ہے, کیسے پہچانو گے؟ رہتے یہاں ہو اور کروا رہے ہو وہاں. اور ہمارے پاس تو اس کے لیے بہت موثوق دلائل ہے کہ گجراتی قوم کو بیوقوف بنانا نہایت آسان ہے. اس لیے کہ یہ قوم 7 بھاگ میں سے 2 بھاگ فرض کے رکھتی ہے, 5 بھاگ نفل کے رکھتی ہے. لہذا 10-15 جانوروں میں سے 2-2 کر کے 2-3 کرو, باقی کو اڑا دو, اس لیے کہ نفل کو اڑا دو, کون دیکھنے جاتے ہیں. اور ہم بیوقوف پیسہ بچانے کے چکر میں اور جذبات کو کچلنا نہیں چاہتے. ہم
ارے ہماری آنے والی قوم، آنے والی نسل کل اٹھ کر نام ہی نہیں پہچانے گی کہ قربانی بھی کوئی چیز ہے. نہیں، اس کو خود ادا کرو. ہم منع نہیں کرتے کہ غریبوں کی کفالت مت کرو، غریبوں کا خیال مت کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن گھر لوگ ماں جھنڈی چاٹ کو اور یہ کون سی عقل ہوتی؟ ہمارے خود کے دیہاتوں میں، ہمارے خود کے علاقوں میں، گجرات میں بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں عید قربان ہونے کے باوجود بیچارے لوگ کھٹی کے یہاں سے مرغی کا گوشت منگوا کر پکاتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے، مفتیان کرام سے پوچھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گاؤں کو بہترین اہل بصیرت، معرفت، اہل شریعت و طریقت، بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نصیب فرمائے ہیں، اور اطراف و جوانب میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. مسئلہ ہے کہ میرے گھر کے لوگ اگر محتاج ہوں تو مجھے پڑوسی کو زکات نہیں دینی چاہیے. پڑوسی محتاج ہے تو محلے والوں کا نمبر بعد میں آئے گا، محلے والے محتاج ہیں تو گاؤں والوں کا نمبر بعد میں. بلکہ صاحب ہدایت نے تو لکھا ہے کہ جس جگہ کے لوگ محتاج ہوں تو ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ زکات بھیجنا یہ مکروہ ہے. تو جس جگہ کے لوگ محتاج ہوں ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ، اور وہ بھی میں نے یہ 2 وجہ ہی بتائی، 2 ہی وجہ ہے، اس کی کوئی تیسری وجہ نہیں. کیونکہ بیرا گھاٹا کبھی کہ نہ کہ گھر میں مگر ماری کیم نہ جوڑے، عبادت ہے، گھر میں عبادت ہے، اور جتنا اس کی خدمت کرو گے، جتنا اس گوشت کو تقسیم کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو لگاؤ گے. حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو آئندہ سال کی قربانی کا جانور اس سال کی قربان عید ہوتے ہی خرید لیتے تھے، فوراً خرید لیتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے سرخیل ہیں، جن کے نام پر ہم لوگ روٹیاں سیکتے ہیں اور جن کے نام کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں مستند بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت یہ عید گئی کہ آئندہ عید کے لیے جانور خرید کر اپنے گھر میں باندھتے تھے، اور وہ اصل میں فلسفہ قربانی کو سمجھے ہوئے. فلسفہ قربانی میں نے شروع میں کہا کہ جانور کے گلے پر چھری پھرانا مقصود نہیں، اپنی محبت کے گلے پر چھری پھرانا مقصود ہے. اور وہ محبت کب ہوگی؟ جب اس جانور کو ہم پالیں گے، پوسیں گے، بڑھائیں گے. اس لیے کہ جانور ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کبھی کبھی آدمی کا دل لگ جاتا ہے، اور جانور کا حال بھی یہ ہے کہ اس کا بھی دل انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ نے واٹس ایپ پر ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ابھی چند دنوں پہلے آیا تھا کہ ایک بچہ اپنے گھر کی مرغی کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا. وہ بچہ مر گیا تو جنازے کے ساتھ ساتھ مرغی بھی قبر تک گئی. ابھی تھوڑے دنوں پہلے آیا اور سچا واقعہ، اس کی تحقیق کی کہ واقعہ سچا ہے. اور جانور سے محبت ہو جانا حدیث میں بھی ملتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے ایک چھوٹا سا تیتر کا، کبوتر کا یا بٹیر کا بچہ پال کے رکھا تھا. بڑی محبت ہو گئی تھی ان سے چھوٹے سے بچے کو. اب وہ بچے کا انتقال ہو گیا. حضور جب ان کے گھر پر تشریف لے گئے تو مزاحیہ انداز میں پوچھا، اسی لیے محدثین نے اس پر باب فی المزاح کا چیپٹر لگایا، یا ابا عمیر ما فعل عمیر، تو تیرے چھوٹے بچے کا کیا ہوا؟ وہاں شرح میں لکھا ہے کہ حضور نے اس کے چہرے کے اوپر غم کے، افسردگی کے آثار دیکھے کہ وہ بچہ ایک دم ٹینشن میں ہے، کیونکہ اس کا وہ پالا ہوا پرندے کا بچہ انتقال کر گیا، اس کی محبت کو ٹھیس پہنچی تھی. تو یاد رکھو کہ قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ محبت کے اوپر چھری پھرانا سیکھو. جب یہ مشق ہوگی کہ اس محبت پر چھری پھرائیں گے تو پھر بعض عارفین نے تو اتنی پتے کی بات لکھی ہے کہ یہ جو کچھ جانور ہوتے ہیں ان کے اندر قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو قاتل نامعلوم کا نام معلوم کرنے کے لیے صفرا کلر کے جانور کو، میں بالکل اس جانور کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، صفرا اور پیلے کلر کے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا. وہاں عارفین نے لکھا ہے کہ نفس امارہ بسو کا کلر بھی پیلا ہے. اور انہوں نے آگے تو اتنی اچھی بات لکھی کہ نفس امارہ جو بدماش نفس ہے
اس کا کلر پیلا ہے، اسی لیے اس کو سونا بھی بہت پسند ہے، لیکن سونا یہ بھی پیلے کلر کا آتا ہے. انہا صفرا اور فاقع لونہا تسر الناظرین. ایک پیلا کلر تو کیسریا کلر ہوتا ہے، لیکن ایک پیلا کلر گولڈن کلر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اس کی محبت پر چھری پھرانا ہے، یہ فلسفہ ہے. لہذا اللہ کے بندو اپنی قربانی اپنے علاقے میں کرو. سال میں ایک مرتبہ تو اللہ ہم سے گفٹ مانگتا ہے، اور وہ گفٹ ابھی وہ خود کو لیتا نہیں بلکہ واپس ہم ہی کو لوٹاتا ہے. یہاں کو لوٹایا تو وہاں بھی ملے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو گوشت سے کوئی مطلب نہیں، خون سے کوئی مطلب نہیں. ولکن ینالہ التقوی منکم. اسی میں سارے جواب آ گئے کہ بھائی صدقے میں پیسے خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے غریب بچوں کی. اس لیے کہ بندہ بن کر جو زندگی گزارتا ہے وہ باس کے کسی حکم پر آرگیومنٹ نہیں کرتا. علماء نے لکھا، بس آخری بات ایک 2 منٹ کی کہہ دوں، شریعت کے احکام کی 2 قسمیں. کل ہی ایک خاتون میرے ساتھ واٹس ایپ پر آرگیومنٹ کر رہی تھی کینیڈا سے. اچھی خاتون ہے، وہ دیندار ہے ماشاءاللہ، بہت دیندار ہے. وہ واٹس ایپ پر میرے ساتھ آرگیومنٹ کر رہی تھی کہ مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زندگی بھر تک کے لیے چہرہ ڈھانپ کر رکھنے کا، اور عمرہ اور حج میں جاؤ تو احرام کے اندر چہرہ کھلا رکھ دینا. تو میں نے پہلے اس کو حضرت تھانوی والی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کا نور ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کے اوپر برستا ہے تو وہ ڈائریکٹ انسان کے چہرے پر لگے اس لیے. مگر وہ آگے چلتے چلتے کیوں، وائی، کیسے، یہ سب کہتی جا رہی تھی. تو حضرت عمر کا قول مجھے یاد آیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ جو کیوں، کیسے کب اس چکر میں پڑتا ہے وہ شریعت سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ بندہ، میں نے جہاں سے شروع کیا وہی پھر آ رہا ہوں کہ بندہ نام ہی اس کا ہے. خدا جو کہہ دے بس ختم. بالآخر میں نے اس کو جواب دیا، تمہارے بھائی بہن کتنے کا 4-5. پہلے نمبر پر کون ہے؟ بھائی. میں نے کہا کیوں پہلے بھائی پیدا ہوا، تم کیوں پہلے پیدا نہیں ہوئی؟ کہا یہ تو اوپر والوں نے جو فیصلہ. میں نے کہا یہ بھی اوپر والوں نے جو فیصلہ. یہ تو کوئی بات ہے کہ تو شریعت کے احکام کی 2 قسمیں، ایک تعبدی احکام ہے اور ایک تعبدی احکام ہے. احکام تعبدیہ کی علت نہیں معلوم. شاہ ولی اللہ نے مستقل ایک بحث چھیڑی ہے حجت اللہ کی کہ احکام شرعیہ معلل بالاغراض ہے یا نہیں. تو وہاں انہوں نے بہت لمبی چوڑی بحث کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ اس کی حکمتوں میں اور علتوں میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر کسی نے نکالی بھی ہے علتیں اور حکمتیں تو وہ ان کی اپنی ہیں، وہ قطعیت کا درجہ نہیں رکھتی. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے اپنی قربانی خود کرو، اپنے سامنے کرو، اور اس عبادت کو زندہ رکھو. نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے. اور اگر غریبوں کو گوشت کھلانے کا بہت شوق ہے تو مزید پیسے نکالو، نفل قربانیاں وہاں پہنچاؤ، اور فرض قربانی اپنے اپنے علاقوں میں کرو اور اس کے پیچھے خوب دھیان دو. اور گورنمنٹ نے، چونکہ ہم ہندوستان کے ناگرک ہیں، ناگرکتا کا فارم ہم نے آدھار کارڈ، پاسپورٹ، الیکشن کارڈ وغیرہ سب کے اوپر بھرا ہوا ہے اور اس پر ہم نے دستخط کیے کہ ہم ہندوستان کے ناگرک ہیں. شریعت ہی یہ کہتی ہے کہ ملک کے قوانین اگر شریعت کے حکم سے ٹکراتے نہ ہوں تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. لہذا ملک کی تعمیریت اور 2-3 لوگوں کی وجہ سے پورا علاقہ خطرے میں پڑتا ہو، ایسی بہادری بتانے کے فیور میں اسلام نہیں. ایسی بہادری بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے آپشنز موجود ہیں. لہذا ہمارا کوئی ساتھی ایسی بہادری کے کرتب نہ دکھائے کہ کرے ایک اور بھگتنا پڑے پورے گاؤں کو بلکہ پوری قوم کو. اللہ رب العزت آپ سب کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے. اس علاقے کے جتنے لوگ حج بیت اللہ کو گئے ہیں، چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے پردیش کے یہاں سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ رکھے. اور آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.